خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے۔ اور بھائی سب سے پہلا فارمولہ ہے اللہ کو راضی رکھو۔ رزق کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا، میں نہیں دوں گا، اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں۔ کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے۔ نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا۔ لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے، جزوی طور پر۔ کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا، یہ اس کی حکمت نہیں ہے، اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے۔ جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں، پھر بھی جاب لیس ہو گیا، روڑے ناپتا پھر رہا ہے۔ کروڑ پتی آدمی تھا، وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سب۔ قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، دنیا کا عیاش آدمی، کروڑ پتی آدمی، پیسہ، حکومت، دولت، اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کو۔ اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ، اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری، دولت، ثروت، دنیا کی ہر چیز، لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ اللہ کی عادت ہے، چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں، اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ، چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے۔ تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے، مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی۔ کبھی نبی نے اپنے لیے زکوٰۃ مانگی کسی سے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی میں غریب ہوں؟ بلکہ فرمایا کہ اپنی آل و اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا اپنے اوپر، کہ زکوٰۃ کا ہم سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، سید کو زکوٰۃ بولو بھائی نہیں دے سکتے، اپنے لیے ناجائز کر دیا۔ اور اس میں بھی یہ حکمت ہے، ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا، اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا، تو آپ نے اپنی آل اولاد، اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکوٰۃ نہیں لے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے۔ بھائی یہ کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو، ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں، خود بھی غریب ہوں، بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو، خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو، خاص طور پہ داڑھی پگڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو۔ تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا کہ یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے، تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو، لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے۔ چندہ گیری میری اپنی لغت ہے۔ دیکھو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، 40 دن، مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے؟ غنا۔ کبھی اپنی امت پر زکوٰۃ کو کیا، اپنی اولاد پہ زکوٰۃ کو کیا کر دیا؟ حرام۔ خود بھی زکوٰۃ نہیں لی کبھی۔ گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو، ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا، ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے؟ کچھ ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو، بھائی روزے کی نیت کر لو، آج روزہ ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا، سوچ کتنی بلند، پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا، مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ غنی۔ تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں، دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو تم سے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور، فرمائیے نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.